اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں جہاں روحانی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے، وہی جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنگترا استعمال کرو کیونکہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کا علاج، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دعا سے آپ کا علاج کیا گیا انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خون سے پانی اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہوا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میتھی کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی رنج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قبیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا بخار کا علاج۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم ایک عربی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس بات پر کہا آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کو دھونے والا ہے، ارے یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے کوشت پر زور مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدے کی صفائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گردے کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ طبی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے، نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت بھرپور ہے۔ آپ نے فرمایا تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سانپ کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سانپ کے معنی موت ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کی ایک سرمادانی تھی، آپ اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ کھجور جنت سے ہے، اس میں ہر زہر سے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقصد بن جائے۔ اسلام نے بیماری و صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں چند دیہاتیوں نے حضور سے عرض کیا جب ہم بیمار ہوں تو کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
اپنا علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری۔ وہ پوچھنے لگے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوٹ لگ جانا یا بدشگونی یا سفر کی نحوست سے یہ کوئی چیز نہیں، بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ علاج کے وقت اسلامی نقطۂ نظر پر عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے نبی کریم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کرواؤ اور صبر کرو، حرام چیزوں کو دعا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہو تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشغلہ راہ بنا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال اور عبادت کر سکیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔